اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکتے، کوئی آلہ نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم ان کا شمار کر سکو۔ جیسے جیسے تحقیق کے نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں، انسان نئی سے نئی نعمتوں سے واقف ہو رہا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ہم پیدائش سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے۔ وہ چاہتا تو ایسے ہی رہتا، لیکن اس نے وجود بخشا ہے، یہ اس کی عظیم نعمت ہے۔ اچھا، وجود دیا ہے تو وجود تو پہاڑوں کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، ریگزاروں کا بھی ہے۔ چلیں اس سے بہتر جسم، یہ تو جسم مطلق ہے نا، اس سے آگے لاجک میں کون سا جسم ہے جو بڑھتا ہے، جس کو جسم نامی کہتے ہیں، جیسے پودے ہیں، نشو و نما ہوتی، تو وجود تو ان کا بھی ہے۔ اچھا، پھر اس سے آگے بھی وجود ہے، وہ کون سا ہے؟ متحرک بالارادہ، جانور اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، وہ بھی تو وجود ہے۔ اللہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، کیا اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ وہ چاہتا تو حقیر کیڑا مکوڑا بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی حقیر جانور بنا دیتا اور ہمیں کسی کا محتاج کر دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں بنایا۔ کیا بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، کچھ نہ تھے تو بنایا، بنایا تو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ صوفیہ کہتے ہیں تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو اے انسان، یہ سوچ لے کہ تو ہے تو صحیح انسان، کوئی چیز نہ ہو تیرے پاس، بس اتنا سوچ لے کہ تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اور انسان کیسا انسان؟ احسن تقویم، حسین صورت پہ بنایا۔ دیکھیں نا، ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان کا منہ، ان کا سر، ان کی پیٹھ کے برابر ہوتا ہے، اور انسان کو کیسا بنایا؟ سر کو بلند کر دیا، پیروں کو نیچے کر دیا، یہ شان انسان کو عطا فرما دی۔ انسان کو کھانے کے لیے اپنے منہ کو غذا کی طرف نہیں لے جانا پڑتا، غذا کو اٹھا کر منہ تک لے آتا ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فرمایا احسن تقویم بنا دیا تمہیں۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، انسان بنا کر ایمان بھی عطا فرما دیا۔ ایمان کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہارے لیے ناگوار کر دی۔ یہ بھی اللہ کریم کی چھوٹی نعمت نہیں ہے، عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور
پھر عظیم ترین نعمت، نعمتوں کی جان نعمت، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے لوگوں کو بھی، گزشتہ جو امتیں آئی تھیں وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا، گزشتہ نبیوں پر ایمان لانے والے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی صاحب ایمان تھے، ان کے لیے بھی قرآن کریم میں اسلم یہ ورڈز ان کے لیے بھی ہیں، تو سر تسلیم خم اللہ کے سامنے انہوں نے بھی کیا، تو اس معنی کے اعتبار سے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے، تو ایمان والے تو بنایا ہی بنایا، مزید کرم یہ کیا ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا، اور پھر یہ کتنا بڑا احسان ہے، خود فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے اپنے رسول کو بھیجا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کے طلبگار انبیاء بھی تھے، انبیاء سابقین کے بارے میں کثیر روایات ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان جناب سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حضور کے فرما بردار ہوں، کیونکہ سب انبیاء سے وعدہ لیا جاتا تھا نا، سب انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تم نے ان کی تائید و نصرت کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور تاکید کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور ضرور تم ایمان لاؤ گے۔ اچھا، لام کا مطلب بھی ضرور ہے، اور جو آخر میں نون آ رہی نا اس کا مطلب بھی ضرور ہے، ڈبل ڈبل تاکید ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ضرور ان کی تائید و نصرت کرو گے۔ تو انبیاء کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم نبی آخر الزمان سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، ہمیں موقع نصیب ہو، وہ مانگتے تھے، وہ خواہش کرتے تھے، ہمیں بن مانگے عطا کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر ہمیں یہ شرف بخشا حضور کی اس نسبت کی وجہ سے، یہ بھی ہم پر انعام ہے، یہ بھی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو، اے میرے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم سب سے بہتر ہو، تمہیں سب سے بہتر بنایا ہے۔ گزشتہ قومیں اور ان کے انبیاء کو جو شرف، جو مقام کئی سال بلکہ کئی سو سال کی عبادتوں کے بعد ملتا تھا، امت محمدیہ کے افراد کو چند برسوں کی عبادتوں سے مل جاتا ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی ایک رات ایسی عطا فرما دی گئی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، ایک رات میں وہ شرف عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نسبتیں ساری حضور کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، یہ اس کا عظیم ترین ہماری ذات کے اوپر انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم انعام عطا فرمایا وہ عقل عطا فرمائی۔ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد صاحب عقل بنا دیا ہے، بے عقل بھی بنا سکتا تھا، پاگل بھی بنا سکتا تھا، بے وقوف بھی بنا سکتا تھا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہر وقت ہم اس کے شکر گزار رہیں، ہر وقت اس کے شکر گزار رہیں۔ اس لیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، غور و فکر کرو، قرآن کریم میں بار بار کہ یا اولی الالباب، اے عقل والو غور و فکر کرو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے ایسے ہی بے وجہ نہیں دے دی، عقل دی ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کر کے اس کی راہ تلاش کرو، یہ اس عقل کا شکر ہے جو عقل عطا کی گئی۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ دیکھا جائے جس کو اللہ پسند کرتا ہے دیکھنا۔ آنکھ کا شکر وہ دیکھیں جس کو دیکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کان کا شکر وہ سنیں جس کو سننے سے اللہ خوش ہوتا ہے، زبان کا شکر
وہ کہیں جس کے کہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور انہی اعضاء کی ناشکری بھی ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ آنکھ دی اللہ نے اور وہ دیکھا جائے جس کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کان کی ناشکری یہ ہے وہ سنا جائے جس کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زبان کی ناشکری یہ ہے وہ کہا جائے جس کا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جسم سارا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے جائیں۔ اس نے عظیم ترین نعمت یہ عطا فرمائی، ہمیں مقصود کائنات بنا دیا۔ ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے اپنی طرف سے اے لوگو تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے۔ یہ سب ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے ہمارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ بھی قرآن میں ارشاد ہے، سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، اور یہ نشو و نما کا انحصار اس پر ہے۔ سورج کی کرنیں رک جائیں تو ہماری زندگی، ہماری حیات رک جائے۔ آپ نے شاید وہ جب ایٹمی دھماکوں کی خبریں تو آپ نے شاید یہ تحقیقات پڑھی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ بعد میں جو دھواں اٹھے گا اس دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ اب سورج کی کرنیں جب 7 دن تک زمین پر نہیں آئیں گی تو زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سورج کو معمولی شے ہے؟ سورج کو گرہن لگ جائے تو زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ فصلوں کی نشو و نما میں اب فرق آ جائے گا۔ چاند گرہن کا دورانیہ بڑھ جائے تو ماہرین کہتے ہیں کہ پھلوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کرنیں ہمیں فائدہ دے رہی، ہر چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اس کے شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ راتوں کو سویا جائے، دن کو جاگا جائے۔ اتنی عظیم نعمت ہم اس کو گنوا رہے ہیں، سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کاج کے لیے بنایا۔ ہاں مجبوری ہے تو جاگ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں۔ کسی کا کام ہی ایسا ہے کہ رات کو جاگنا پڑے تو جاگیں، اور کبھی اللہ سے لو لگانے کا من چاہے تو پھر تو ضرور جاگیں، لیکن جاگنا ایسا ہو جیسے صحابہ جاگا کرتے تھے۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان دن کے غازی تھے، راتوں کے نمازی تھے۔ ایسی جاگ ہو، ایسا جاگنا ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے کہ ہم ساری رات حرام کو دیکھتے رہیں اور رات گزر جائے۔ ہم غور و فکر کریں، اب یہ حرام کاری جو راتوں کو ہوتی ہے، جو آنکھوں کی بد نگاہی، کتنی چیزوں کی ناشکری کر رہے ہیں، پورے جسم کی ناشکری کر رہے ہیں، آنکھوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رات کی عظیم نعمت عطا فرمائی اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ ساری ناشکری ہو رہی ہے اور زرخیز لمحات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننا نصیب فرمائے۔ مولانا شفیع قاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ایک ربائی پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے سب کچھ انسان تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیرے وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے، سب جہاں کچھ مسخر کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمندروں کو بھی تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا۔ تم سمندروں میں سفر کرتے ہو اور تم سمندر کی تہوں میں سے خزانوں کو تلاش کرتے ہو، اس کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیا کچھ اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود تھوڑی سی نعمت چھن جائے ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں آپ نے بہت سفر کیا حضرت شیخ سعدی نے، اور فارسی میں آپ کی جو کتب ہیں بہت عظیم وہ خزانہ ہے، اب تو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں وہ کتابیں آپ کی، گلستان، بوستان، اور بھی کافی کتابیں آپ کی۔ آپ کہتے ہیں میں ایک بار سفر پر تھا تو ایک بازار میں سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد میں جب باہر نکلا تو جوتا نہیں تھا۔ اب جوتا چوری کی روایت کو آج کی نہیں ہے، جوتا چوری ہو گیا، بڑا پریشان۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں، جو نیک انسان ہیں، جو صالحین، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چیز ہے وہی ہماری چیز ہے، یہ نہیں کہ جو بھی جوتا میسر آیا پہن کر چل دیے۔ میں یہاں پر ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ باہر نکلیں جو بھی چپل ملے پہن لیں، ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے، وہ وہاں پر انتظامیہ نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی آئے اور پہن کر چلا جائے، وہ کسی زائر کی، کسی معتمر کی چپل ہے، وہ اس نے پہننے کے لیے رکھی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، چاہے وہ صفائی والے اٹھا کر کوڑے میں پھینکے، جو مرضی کریں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمیں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی جب باہر نکلے اور جوتے پڑے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، ننگے پاؤں چل دیے، بازار میں جا رہے ہیں چلتے ہوئے کہ میں نے کسی کا جوتا تو نہیں پہنا نا، اپنا نہیں ہے تو خیر ہے۔ اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے جب تکلیف ہوئی پیروں کو تو دل میں خیال آیا، دیکھو میں لوگوں کی اصلاح کے کتنے کام کرتا ہوں، بھلائی کے لیے اتنا حریص ہوں، امت کی خیر خواہی کے لیے میں اتنا کام کر رہا ہوں، اور آج میں خود جوتوں سے محروم ہو گیا، آج میرے پاس بھی جوتے نہیں ہیں، یہ کیسا وقت آ گیا میرے اوپر۔ یہ دل میں خیال آیا، کہتے میں نے سامنے سے ایک شخص کو گھسٹتے ہوئے آتے دیکھا، ایک شخص گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، کہتے میں بھاگا واپس مسجد میں گیا، سجدے میں گر گیا، کہا مولا معاف کر دینا، پاؤں تو ہے نا میرے پاس، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ ہم ناشکرے اس وقت ہوتے ہیں جب ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں زبان پر شکر تبھی آئے گا جب دنیاوی اعتبار سے اپنے سے ادنا کو دیکھیں گے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دینی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، اس سے تو بہتر ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے۔ دینی اعتبار سے جو اپنے سے بہتر ہے اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ اور نیکیوں کا ذوق ہو، اور دنیاوی اعتبار سے جو اپنے سے کم تر ہے اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ زبان پر شکر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔